السلام علیکم دوستو، ضمیر جسے انگلش میں پروناؤن تو ہندی میں سرونام کہتے ہیں۔ ضمیر یا سرونام یا پروناؤن وہ کلمہ ہے جو نام کی جگہ آئے یا نام کے بدلے میں آئے۔ اس کی اردو میں 5 قسمیں ہیں۔ یہ اردو میں، یہ ہندی میں، یہ انگلش میں نام ہے اور یہ اس کی تعریف ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ پہلی قسم ضمیر شخصی یا ضمیر مطلق، جسے ہندی میں پروشواچک، انگریزی میں پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ ضمیر شخصی کیا ہوتی ہے؟ تو ضمیر شخصی وہ ہوتی ہے جو آدمی کے لیے استعمال ہو، یعنی آدمی، افراد، شخص، انسان کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے اسی کو اردو میں شخصی، ہندی میں پروشواچک اور انگریزی میں پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ جیسے وہ یعنی وہ انسان، میں یعنی میں انسان، تم یعنی تم انسان یا آدمی وغیرہ۔ دوسری قسم ہے ضمیر موصولہ یا موصولی کی، جسے ہندی میں سمبندھ واچک تو انگلش میں ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ ریلیٹو پروناؤن یا ضمیر موصولی وہ ہے جو صلہ کے بعد متعین ہو، یعنی یہ غیر متعین ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ اپنے بعد والے جملہ یعنی صلہ کے ذریعے ہی متعین ہوتی ہے، جیسے جو، جس وغیرہ۔ مثلا کہنا ہو جو آدمی کل آیا تھا، تو جب آدمی آیا تھا لگا دیں گے تو جو کا معنی مفہوم واضح اور اسپشٹ ہو جائے گا۔ جب تک کہ اگلا جملہ ہم نہیں کہیں گے تب تک اس کا معنی واضح اور اسپشٹ نہیں ہو۔ تیسری قسم ہے استفہامیہ، ضمیر استفہامی یا ضمیر استفہامیہ، جسے ہندی میں پرشن واچک تو انگلش میں انٹروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ انٹروگیٹو یا پرشن واچک یا استفہامیہ وہ ضمیر ہے جو سوال کے لیے ہو، یعنی سوال پوچھنے اور کرنے کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے اسی کو اردو میں استفہامیہ، ہندی میں پرشن واچک تو انگلش میں انٹروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ جس کی مثال ہے کون، یہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیا، یہ غیر جاندار کے لیے۔ مثلا کوئی انسان کمرے میں آیا تو ہم کو پوچھنا ہے اس کے آنے کے بارے میں، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کون آیا، تو ہم پوچھیں گے کون آیا۔ اگر پوچھنا ہو کسی غیر جاندار چیز کے بارے میں، مثلا اس انسان نے کچھ کھایا، ہم کو پتہ نہیں ہے، تو اگر ہم کو پوچھنا ہو تو یوں پوچھیں گے کہ اس نے کیا کھایا وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی قسم ہے ضمیر اشارہ یا اشاری کی، جسے ہندی میں سنکیت واچک تو انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ ڈیمونسٹریٹو یا سنکیت واچک یا ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو اشارہ کے لیے استعمال ہو۔ اس کی مثال ہے وہ سب وغیرہ، تو، تم سب، میں، ہم سب وغیرہ۔ یعنی جو مثال ضمیر شخصی اور ضمیر مطلق کی ہے وہی مثال اس کی بھی ہوگی، بس فرق یہ ہے کہ یہاں آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ ہوتا ہے وہ، اور یہاں اشارہ نہیں ہوتا ہے۔ انگریزی زبان میں بچے ٹرانسلیشن میں کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں جب انہیں یہ جملہ لکھا دیا جائے کہ وہ انسان ہے، تو اب وہ کیا بنا ہے؟ وہ کے لیے ہی لکھے یا دیٹ لکھے، وہ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں۔ لیکن کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اشارہ مان لیا جائے تو دیٹ بنے گا، اگر اشارہ نہیں مانا جائے تو ہی لکھا جائے گا۔ پانچویں قسم ہے ضمیر تنکیر یا تنکیری، جسے ہندی میں انشچے واچک کہتے ہیں اور انگلش میں انڈیفینٹ پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ وہ ضمیر ہوتی ہے جو غیر متعین کے لیے ہو، یعنی غیر متعین افراد، اشخاص، جگہ، مقامات یا چیز کے لیے ہو، جیسے کوئی، کچھ۔ اس کے متعلق عام طور سے 4 سوالات آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ سوالات کیسے آتے ہیں اور کون کون سے آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں ضمیر ہے؟ آپشن اے درخت، بی زید، سی باغ، ڈی وہ۔ اس کا صحیح آپشن ڈی ہوگا، یعنی وہ ضمیر ہے۔
सवाल नंबर 2 है ज़मीर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जो काम को बताए, बी जो नाम की जगह आए, सी जो पूरा माना बताए, डी जो अधूरा माना बताए। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जो नाम की जगह आए। सवाल नंबर 3 है ज़मीर तनकीर या ज़मीर तनकीरी की पहचान करें। ऑप्शन ए वो, बी कोई, सी खाना, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कोई, ये ज़मीर तनकीर है। सवाल नंबर 4 है ज़मीर इशारा कहते हैं। ऑप्शन ए जिसकी तरफ इशारा हो हाथ या आंख से, बी जो मुतय्यन हो, सी जो गैर मुतय्यन हो, डी जिसको सिला की जरूरत हो। तो इसका सही ऑप्शन ए है, यानी जिसकी तरफ आंख या हाथ से इशारा हो वही ज़मीर इशारा है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की कीमती वीडियो पाने के लिए और कवायद व ग्रामर से रिलेटेड और मुताल्लिक़ सवालात व जवाबात के नमूने के साथ अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो ज़रूर उसके मुताल्लिक़ कमेंट कीजिए, और उसको हासिल करने के लिए हमारे नदवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।